الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ ڈالا۔ ناظرین اکرام، ARY-QTV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ناظرین کے لیے اور حاضرین کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جہاں درس حدیث کو سماعت فرمائیں گے، وہیں الحمدللہ اللہ کے ایک کامل ولی ہمارے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں اور ہم اپنے شیخ کامل کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، QTV کے اس پروگرام میں آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب فیصل کنڈی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج جس عنوان پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ گناہوں کے نقصانات ہیں، کہ گناہوں کے انسانی زندگی میں کیا نقصان ہوتے ہیں۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت نارمل اور چھوٹا سمجھ کے کر لیتے ہیں، لیکن ہماری دنیا و آخرت میں وہ کیسے نحوست لاتے ہیں اور ہماری دنیا و آخرت ان کے سبب کیسے برباد ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ گناہ انسان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں، گناہ انسان کو خالق حقیقی سے کتنا دور کر دیتے ہیں، کتنا دور کر دیتے ہیں۔ گناہ انسان کی آخرت کو کیسے برباد کر دیتے ہیں، کیسے برباد کر دیتے ہیں۔ آج کے خطاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس اعتبار سے اپنی گریبان میں جھانکنا ہے، اس اعتبار سے اپنی گریبان میں جھانکنا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم کتنے غافل ہیں، انسان کتنا غافل ہے، کتنا غافل ہے انسان، کہ اگر انسان کو گناہ کا موقع ملے، انسان کو گناہ کا موقع ملے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تقریباً سب کی یہی حالت ہے، تقریباً ہم سب کی یہی حالت ہے۔ اگر ہمیں گناہ کا موقع ملے، ہم آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں اور بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ہم فوراً موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں۔ ایک بار بھی اوپر نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم ناظرین و حاضرین، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں کہ جیسے گناہ کرتے ہوئے آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں اور بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر گناہ کرتے وقت ہم بلکہ ہر وقت اپنی زندگی میں اس یقین کو حصہ بنا لیں، اپنے معاملات کا اس یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو واقعتاً اگر اللہ کی محبت دل میں ہوئی تو کبھی انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کبھی انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ جیسے لوگوں سے حیا کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ سے حیا کرو کہ جتنے دروازوں میں جا کے تم کیوں نہ چھپ جاؤ، تمہارا رب تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے، اس کو صرف الفاظ کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو اپنا یقین بنائیں کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، جو میں نے آیت تلاوت کی
होगी। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि क़यामत के दिन तुमने जो छोटे से छोटी नेकी भी कर रखी हुई वो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, वो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, और छोटे से छोटा भी जो तुमने गुनाह किया हुआ वो भी तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। जो शर किया हुआ, जो गुनाह किया हुआ वो तुम्हारे सामने रखा जाएगा और तुम्हें उस पे हिसाब देना होगा, तुम्हें उस पे हिसाब देना होगा। नाज़रीन, हम ये सुनते तो हैं लेकिन इस पे सोचते नहीं है। दुनिया के मामलात में तो हम गर्मी के मौसम से पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, सर्दी के मौसम से पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, किसी भी सफर पे जाएं तो पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारा हकीकी सफर है उसकी हम कोई तैयारी नहीं करते। इस मामले में हम सोचते ही नहीं कि हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आज अगर कोई 2 नमाजें पढ़ ले, 2 रातों को जाग ले, 2 किताबें पढ़ ले, वो समझता है मेरी बख्शिश तो अब कती है, अब मुझे फिक्र की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मैं आपको उस शख्सियत का वाकया सामने रखता हूँ आपके, जिनकी जन्नत में शक कर रहे इंसान तो इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। अमीरुल मोमिनीन हुजूर अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, वो जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, जिनकी ये शान है कि अगर उनकी कोई जन्नत पे शक भी कर ले तो वो अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम ये आयत तलावत करता है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये आयत इमाम तलावत करता है, हज़रत उमर फारूक गश खा के होश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं ज़ारो कतार रोते हैं और रो रो के कहते हैं या अल्लाह मैं तो अपने एक अमल का हिसाब भी नहीं दे सकता और तू फरमा रहा है कि छोटे से छोटा गुनाह भी सामने रख के उस पे हिसाब देना होगा। या अल्लाह मैं तेरा सामना करने की जुर्रत नहीं करता, मुझ में जुर्रत नहीं है कि मैं तेरा सामना करूं। नाज़रीन, बस यही हमने तवज्जो करनी है, गुनाहों पे अपने गिरबान में झांकना है। वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है उनको निकाल के अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना है, अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना है। पता हमें सब कुछ है कि क्या गलत है और क्या सही है, हमें सब पता है। हम गुनाह अकेले में क्यों करते हैं, लोगों के सामने क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लोगों के सामने गुनाह करते हया आती है। हमें पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हजरत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह ये नेकी क्या है और गुनाह क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी हुस्न अखलाक है, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है, और गुनाह ये है कि जो तुम्हारे दिल में हो और तुम उसको इजहार करते हुए घबराते हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि लोग उसको जान ले, तुम्हारे दिल में है, तुम्हें पता है ये गलत काम है, तुम्हें पता है ये गुनाह है, अगर लोगों के सामने किया तो शर्मिंदगी होगी, तुम्हारे दिल में वो मौजूद है, लेकिन तुम ये नहीं चाहते कि लोग उसको जाने। हुजूर ने फरमाया ये गुनाह है, ये गुनाह है। इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान कोई भी गुनाह करता है ना, नाज़रीन और हाज़रीन, हम छोटे छोटे गुनाह समझ के दिन में कितने गुनाह कर लेते हैं। हमने खुद क्राइटेरिया बना रखा है कि ये गुनाह छोटा है और ये बड़ा है। हम छोटे छोटे गुनाह समझ के दिन में कितने गुनाह कर लेते हैं, जिन पे सोचते भी नहीं, जिन पे तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन उनका हमारी जिंदगी में आखिरत का नुकसान मैं आगे बयान करता हूँ। जिंदगी में ही क्या नुकसान शुरू हो जाता है मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। इब्न माजा में मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पे स्याह नुक्ता आ जाता है, स्याह नुक्ता आ जाता है, वो मजीद गुनाह करता है और स्याह नुक्ता आ जाता है, वो गुनाहों की आदत बना लेता है। जिस तरह हम, फिर मैं कहता हूँ, छोटे छोटे गुनाह समझ के कितने गुनाह दिन में करते हैं। हुजूर फरमाते हैं जूं जूं वो गुनाह करता जाता है, करता रहता है, उसके दिल पे स्याह नुक्ते पड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि उसका सारा दिल स्याह हो जाता है, उसका सारा दिल स्याह हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका दिल स्याह हो जाता है, यानी वो नफ्स अम्मारा की जानिब चल पड़ता है, वो सरकशी की जानिब चल पड़ता है, उसका दिल बंद हो जाता है। और हुजूर फरमाते हैं उसके बरक्स अगर कोई इंसान नेकी करता है, नेकी का काम करता है, अल्लाह की रजा की खातिर कोई अमल खैर करता है, फिर अमल खैर करता है, जिस तरह लोग छोटे छोटे गुनाहों का मौका नहीं छोड़ते, वो छोटी से छोटी नेकी का मौका भी छोड़ता नहीं है। जब उसको कोई छोटा
موقع نظر آئے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا وہ فوراً بڑھ کے وہ اپورچنٹی اویل کرتا ہے، وہ اسی وقت وہ اپورچنٹی کو ضائع نہیں کرتا کہ چھوٹا سا بھی اگر کوئی ایسا موقع ہے جس سے میں رب کو راضی کر سکتا ہوں تو وہ ضائع نہ کروں۔ حضور فرماتے ہیں وہ نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں ایک ایمان کا انگارہ جنم لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مزید نیکیاں کرتا ہے، وہ نور بڑھتا رہتا ہے، نور کا انگارہ آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اور نیکی کرتا ہے، نور بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن اس کا دل نور سے منور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل نور سے منور ہو چکا ہوتا ہے۔ حاضرین ناظرین، جن کا دل نور سے منور ہو جائے، آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جب وہ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو دل اتنا منور ہو چکا ہوتا ہے کہ کانوں سے حضور علیہ السلام کا جواب سنا کرتے ہیں، اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کا جواب سنا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دل کی مثال ہتھیلی کی طرح ہے، دل کی مثال ہتھیلی کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، کرتا جاتا ہے، ایک انگلی سکڑ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اور گناہ کرتا ہے، دوسری انگلی بھی سکڑ جاتی ہے۔ وہ گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے، تیسری چوتھی یہاں تک سب انگلیاں سکڑ جاتی ہیں اور انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، انسان کا دل بند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ معاذ اللہ انسان اس جانب چل پڑتا ہے، انسان اس جانب چل پڑتا ہے کہ جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن احساس ندامت بھی جاتا رہتا ہے۔ انسان گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے اور نیکی کو نیکی سمجھتا نہیں ہے۔ نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے، گناہ پہ شرمندگی ختم ہو جاتی ہے، گناہ پہ ندامت ختم ہو جاتی ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور انسان سرکشی کی جانب چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے کہ ہم گناہ کریں تو گناہ کی ندامت بھی نہ ہو، گناہ کی ندامت بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سرکش ہونے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں کرم فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں پہ ندامت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ حدیث آپ کے لیے سننا بہت امپورٹنٹ ہے، بالخصوص دنیا بھر میں جو کیو ٹی وی پہ ناظرین مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سب کی توجہ کا طالب ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج ہم کہتے ہیں بھئی ہم نہیں کر رہے نا گناہ، اوروں کا ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اوروں کے ہم اصلاح کیوں کریں، اوروں کے ہم اصلاح کیوں کریں۔ اور اگر کوئی بندہ خدا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے میدان میں اتر ہی آئے، لوگ کہتے ہیں بھئی تم لوگوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، تم نے اس کی قبر میں جانا ہے، تم کیوں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہو؟ نا 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 نا، ایسے نہیں کرنا۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو قوم گناہ کرتی ہے، جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور باقی لوگ روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روکتے نہیں ہیں، یعنی اگر ان کو ہوتا ہے کہ اگر میں نے روکا تو میرے لوگوں سے تعلقات خراب ہو گئے، بولیں گے جب دیکھو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، اگر میں نے روکا تو معاشرے میں میرا ویلیو جو ہے وہ کم ہوگی، میرے لوگ مجھ سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ بات یہ ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کو گناہ سے روکتے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں گناہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ نہ روکنے والوں کو بھی اللہ عام عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آج دیکھیے نا کیسی کیسی وبائیں جنم لے رہی ہیں، کیسی کیسی وبائیں ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قوم میں گناہ ہوں گے اور روکنے والوں جن کا فرض ہے کہ روکیں گے نہیں، وہ گناہوں سے روکا نہیں کریں گے تو اللہ ان کو عام عذاب میں مبتلا کر دے گا، عام عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں اللہ عذاب سے محفوظ فرما لے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ اکبر، اس میں دیکھنا ذرا وہ کریم کتنا ہے، وہ کیسا ستار العیوب ہے، وہ نافرمانوں کے بھی گناہ پہ کیسے پردے ڈالنے والا ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ میری ساری امت کو معاف فرما دے گا، سب کی مغفرت فرمائے گا، لیکن مجاہرین کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب یہ مجاہرین کون ہیں؟ حضور نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں کہ جو ساری رات گناہ کرتے ہیں، ساری رات گناہ کرتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو ساری رات گناہ کرتے ہیں اور اللہ ان کے نافرمانیوں کے باوجود ساری رات ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اور صبح اٹھ کے وہ اللہ کے راز کو فاش کر دیتے ہیں، صبح اٹھ کے بہادری سے لوگوں میں بتاتے ہیں بھئی رات کو میں نے زنا کیا ہے، رات کو میں نے فلاں حسن والی کے ساتھ یا فلاں نسب والی کے ساتھ زنا کیا ہے، اس پر اتراتے پھرتے ہیں۔ اگر رات بھر جوا کھیلتے ہیں اور جوا کھیلا ہے تو یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے، اگر گناہ ہوا ہے سر سجدے میں ڈال اور اللہ سے توبہ کر، بجائے اس کے تو گناہوں
پہ نادم ہو, گناہوں پہ ندامت ہو, تو گناہوں پہ اتراتا پھرتا ہے اور نکل کے کہتا ہے رات کو میں نے جوئے سے اتنا مال کما لیا, یا رات کو میں نے محفل سرور میں تھا اور اتنی شراب پی لی. جو ساری رات گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھ کے اس کو فخر سے بیان کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا, اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. ایک تو گناہ کرتے ہو اور پھر گناہوں پہ اتراتے پھرتے ہو. ناظرین اکرام, یہی ہماری ہلاکت کا باعث ہے. حاضرین, یہی ہماری ہلاکت کا باعث ہے. ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم گناہ پہ نادم بھی نہیں ہوتے. حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا, ہم نے کرائٹیریا بنا لیا ہے, بھئی یہ چھوٹا گناہ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے. ہر کسی نے اپنی سوچ کے مطابق کرائٹیریا بنا رکھا ہے اور گناہ کیے جا رہا ہے. گناہ پتہ بھی ہے کہ گناہ ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے. حالانکہ جھوٹ کبائر میں شامل ہوتا ہے, کبیرہ گناہ ہے. ہم نے اس کو اپنی عادت بنا رکھا ہے, روزمرہ کے معاملات میں اس کو اپنی عادت بنا رکھا ہے. جس گناہ کو ہم چھوٹا سا گناہ سمجھ کے آسانی سے کر لیتے ہیں, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ 10 نحوستیں اپنے ساتھ لاتا ہے. ہر گناہ کے 10 نقصان ہوتے ہیں, ہر گناہ 10 نحوستیں اپنے ساتھ لاتا ہے. ناظرین ذرا, اور ناظرین و حاضرین ذرا دل کے کانوں سے سنو اور اس پہ توجہ کرو. ہاں, جذباتی باتیں کر کے نعرے لگانا, جھومنا, حق ہو کرنا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ادھر بھی توجہ کرو, ادھر بھی توجہ کرو. آخرت میں یہ سوال پہلے ہونا ہے, یہ سوال پہلے ہونا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 10 نقصانات ہیں ہر گناہ کے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے, انسان اپنے رب کو غضبناک کرتا ہے, انسان اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے, رب کو ناراض کرتا ہے اور ابلیس کو خوش کر دیتا ہے, شیطان کو خوش کرتا ہے. جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے, شیطان خوش ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم اپنی چھوٹی سی لذت کی خاطر, تم اپنی چھوٹی سی نفسانی خواہشات کی خاطر, تم اپنے تھوڑے سے وقت کی لذت کی خاطر رب کو ناراض کر کے شیطان کو خوش کرتے ہو. اے انسان, اپنی زندگی کا مقصد دیکھ, تو رب کو خوش کرنے آیا ہے یا شیطان کو خوش کرنے آیا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سارے اللہ کا نام لو. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ ہمیں انسان بنانے والا کون ہے؟ ہمارا رزاق رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں عزت دینے والا کون ہے؟ ہمیں سب کچھ دینے والا کون ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اس اللہ کو ناراض کرتے ہو اور شیطان کو خوش کرتے ہو. کتنے بد نصیب ہو تم. حضرت عمر فاروق یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. پھر آپ فرماتے ہیں تیسرا اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ کے سبب انسان جنت سے ایک قدم دور ہو جاتا ہے اور جہنم سے ایک قدم قریب ہو جاتا ہے, جہنم سے ایک قدم قریب ہو جاتا ہے. اپنی جان کو مزید بربادی اور ہلاکت میں ڈالتا ہے ہر گناہ کے سبب, اپنے باطن کو ہر گناہ کے سبب مزید ناپاک کرتا ہے. حضور علیہ السلام کو قبر میں رنجیدہ کرتا ہے, قبر انور میں رنجیدہ کرتا ہے کہ میرا امتی گناہ کر رہا ہے, میرا امتی نافرمانی کر رہا ہے, اور لوگوں کو اپنے گناہوں پہ گواہ ٹھہراتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ناظرین و حاضرین, پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے, میں نے جلدی سے اپنی بات کو سمیٹنا ہے, آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. حاضرین و ناظرین, ہمیں احساس ندامت ہی جاتا رہا ہے. ہماری ہلاکت کا باعث یہ ہے کہ ہمارے سے احساس ندامت بھی چلا گیا. گناہ کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے بلکہ اس پہ اکڑ کے خوش ہوا کرتے ہیں. اپنے گناہوں کو اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے خوشی سے بیان کرتے ہیں. اگر کوئی زنا کرتا ہے, بجائے اس کے کہ اس پہ رو رو کے توبہ کرے, اپنے دوستوں میں بہادری سے بیان کرتا ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں احساس ندامت ہی نہیں ہے, اسے ندامت بھی جاتی رہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. نماز چھوڑ دینا ہم نے چھوٹا سا گناہ سمجھ رکھا ہے, نماز کو قضا کر دینا ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے, نماز کو قضا کرنا ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. نماز کوئی آپشنل چیز تو نہیں ہے کہ موقع ملے تو پڑھ لو ورنہ چھوڑ دو. نماز اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے. میرے جد امجد خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نماز قضا کرنے کا اس کی آخرت میں کتنا نقصان ہے, تو اگر اس کی کبھی ایک نماز بھی قضا ہو جائے اس کو اتنا غم ہو کہ اسی غم میں مر جائے کہ میرے سجدے قضا ہو گئے, میرے سجدے قضا ہو گئے. ہم نے اس کو روزمرہ کا حصہ بنا لیا ہے. نماز چلی جائے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. دنیا میں اگر ہمیں کچھ روپے کا بھی نقصان ہو جائے تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے حقوق کو ہم ادا نہیں کرتے, قضا کرتے
करते हैं और उसमें शर्म भी नहीं आती। हम सबको इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, हम सबको अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है, हम सबको अल्लाह से ये भीख मांगने की जरूरत है, या अल्लाह हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा दे। ओ बंदे आज तौबा कर ले, आज अपने वक्त की हकीकत को जान ले। कल जब ये सांसें रुक गई तो तुझे बड़ा नुकसान होगा, कल तुझे बड़ा नुकसान होगा। सूरह कलम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है जब पिंडली से पर्दा उठ जाएगा। सूरह कलम के आयत नंबर 42 में अल्लाह इरशाद फरमाता है जब पिंडलियों से पर्दा उठ जाएगा, यानी कयामत का दिन होगा जब पिंडलियों से पर्दा उठ जाएगा, लोगों को सजदे का हुक्म दिया जाएगा, बेनमाजी से सजदे की इस्तिताअत छीन ली जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, बड़ा मैदान होगा, हुक्म होगा कि अल्लाह को सजदा किया जाए। बेनमाजी उस दिन सजदा करना चाहेगा लेकिन उसकी कमर को तख्ते की तरह सख्त कर दिया जाएगा, वो सजदा नहीं कर पाएगा। अल्लाह सूरह कलम में फरमाता है उस वक्त उसकी निगाहें शर्म से झुकी होगी, उस पर जिल्लत छाई होगी। ये वो लोग हैं जो सही और सलामत थे, नमाज के लिए बुलाया जाता था लेकिन आते नहीं थे, नमाज के लिए बुलाया जाता था लेकिन नहीं आते थे। मेरे भाई आज वक्त है, आज दुनिया के कामों को सानवी हैसियत दो। जब भी अल्लाह की तरफ बुलाया जाए फौरन आके सजदा रेज़ हो जाओ, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि तुम सजदा करना चाहो लेकिन तुमसे तौफीक छीन ली जाए, तुम्हें तौफीक छीन ली जाए। आदम पैरोन का नाम सुनते हैं तो कहते हैं तौबा तौबा, हमान का नाम सुनते हैं तो उसका अंजाम सोच के खौफ आता है, उबई बिन खल्फ का नाम सुनते हैं या कारून का नाम सुनते हैं तो उनके अंजाम से डर लगता है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिशकात में मौजूद है कि बेनमाजी का अंजाम फैरोन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन बेनमाजी के माथे पे 3 सतरें लिखी जाएंगी। पहली लाइन ये लिखी होगी ये अल्लाह के हक को जाया करता था, दूसरी लाइन ये लिखी जाएगी कि ये आज अल्लाह के गजब का मुस्तहिक ठहरेगा, और तीसरी लाइन ये लिखी जाएगी कि आज अल्लाह इसमें नजर रहमत नहीं फरमाएगा, नजर रहमत नहीं फरमाएगा। ज़कात न देने वाला साहिब इस्तिताअत होता है, माल इकट्ठे करने में तो हम बड़ा तेज होते हैं, रोज देखते हैं कि लोग कब्रों में जाते हैं। जिस तरह एक फकीर खाली हाथ जाता है उसी तरह बादशाह खाली हाथ जाता है। जिस कब्रिस्तान में महल में सोने वाला जाता है उसी कब्रिस्तान में चटाई पे सोने वाला जाता है। खरबों रुपए का मालिक जितनी जमीन में जाता है 2 टके भी जिसके पास नहीं है जेब में वो भी उसी जमीन में जाता है। उसी तरह खाली हाथ एक कफन के साथ जाता है। फिर भी हम ज़कात नहीं देते, फिर माल जमा करते जा रहे हैं, और यही माल जो तुम्हारे लिए आजाब बनना है इसको आगे बेच के अपने लिए रहमत क्यों नहीं बना लेते। कुरान करीम में सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं, सोना और चांदी जमा करते हैं लेकिन उससे ज़कात नहीं देते, उनको दर्दनाक अजाब की वईद सुना दीजिए, दर्दनाक अजाब की वईद सुना दीजिए। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वही सोना चांदी और माल जिसको वो जमा कर रहे हैं उसको क़यामत के दिन जहन्नुम की आग पे पिघलाया जाएगा, और ज़कात न देने वालों की पेशानी पे डाला जाएगा, पहलुओं पे डाला जाएगा और पुश्तों पे डाला जाएगा, और उनसे ये कहा जाएगा ये वो माल है जो तुम जमा करते थे लेकिन ज़कात नहीं देते थे, अब जो जमा किया उसका मजा चखो, अब जो जमा किया उसका मजा चखो। नाज़रीन और हाज़रीन, ये वो माल होगा जिसकी हम ज़कात नहीं देते, जिसकी लोग ज़कात नहीं देते। आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। आज अगर साहिब इस्तिताअत हो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो। अच्छा एक और बात, आज शादियों पे औरतों को बहुत सारा सोना दिया जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो देना चाहे जरूर दे, इसमें कोई गलत नहीं है। औरतों को बहुत सारा सोना दिया जाता है, देना चाहिए, जो देता है जरूर दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन औरत समझती है कि ये तो मेरे शौहर ने ज़कात देनी है, ज़कात मेरे शौहर ने देनी है। नहीं, औरतों उसकी मालिक तुम हो। अगर शौहर अपनी खुशी से ज़कात देना चाहे तुम्हारे माल की, वो अगर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन ये उस पे फर्ज नहीं, ये औरत पे फर्ज है। अगर शौहर उस औरत के सोने की ज़कात नहीं देता तो सवाल शौहर से नहीं होना बल्कि औरत से होना है। औरतों को अपने सोनों की ज़कात निकालनी होगी और ज़कात अदा करनी होगी, वरना यही अंजाम है जो मैंने कुरान की आयत आपके आगे तिलावत की है। आज वालिदैन की नाफरमानी को गुनाह समझा ही नहीं जाता, बल्कि बच्चा इसको अपनी बहादुरी समझता है। अब मैं खुद कफील हो गया हूँ, अब मुझे अपने वालिदैन की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपने वालिदैन की बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसको बहादुरी
बहादुरी समझा जाता है। वालिदैन की नाफरमानी करके इसको बहादुरी समझा जाता है और फिर शर्म भी नहीं आती। वो समझते हैं ये तो माशरे में चलता है भाई, और किसी और माशरे में ये चलता होगा। अल्लाह और उसके रसूल के दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कुरान और हदीस का बगैर मुताला करो तो ये बात तुम्हारे आगे आया हो जाएगी कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक के बाद तुम पे सबसे ज्यादा किसी का हक है तो तुम्हारे वालिदैन का हक है, तुम्हारे वालिदैन का हक है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह के बारे में न बताऊं? अर्ज की या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया एक शिर्क और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी है, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी है। हाज़रीन और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कई मकामात पे जहां शिर्क की मज़म्मत फरमाई वहीं साथ वालिदैन की नाफरमानी की मज़म्मत फरमाई है, वालिदैन की नाफरमानी की मज़म्मत फरमाई है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हदीस तरगीब व तरहीब में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन को नाराज कर लिया उसने अपने रब को नाराज कर लिया, उसने अपने रब को नाराज कर लिया। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हैं तो उनको राजी करो, क्योंकि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। मैं तेजी से बात को समेट रहा हूँ, तेजी से बात को इख्तिताम की तरफ भी लेके जाना है क्योंकि वक्त प्रोग्राम का महदूद है। जिना को आज गुनाह समझा ही नहीं जाता, आज जिना को गुनाह समझा ही नहीं जाता। जिना किया जाए तो उस पर बजाय इसके कि ननावत हो इतराया जाता है, उस पर फख्र किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे से कोई ऐसी गलती हो गई है, अगर तुम्हारे से जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह हो गया है, ये गुनाह कबीरा हो गया है, तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, नजरों को शर्म से झुका कर रखो, अल्लाह की बारगाह में रो रो के हाथ बांध के माफी मांगो, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। लेकिन तुम तो इतराते फिरते हो। आज ऐसा है या नहीं है? अगर कोई जिना करता है तो फिर अपने दोस्तों की मजलिस में बयान भी करता है, दोस्तों की मजलिस में उसमें अकड़ के कहता है, पता है फला जो साहिब जमाल है उससे मेरे ताल्लुकात है, फला हुस्न वाले के साथ मेरे ताल्लुकात है। ये दोनों तरफ है, चाहे वो औरत है या मर्द है, चाहे वो औरत है या वो मर्द है, ये जितनी भी जिना की मुजम्मत है ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। आज अगर कोई जिना करता है या जिना की मुर्तकिब होती है तो वो इस पर फख्र किया जाता है, इस पर फख्र किया जाता है, इस पर इतराया जाता है, इसमें नदामत भी नहीं होती, इसको अपनी बहादुरी समझा जाता है। हालांकि ये अल्लाह को नाराज करने का रास्ता है। अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाता है जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक जिना ये बेशक ये खुली बेहयाई है, बेशक ये खुली बेहयाई है। आज नाज़रीन और हाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती, हमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों पे यकीन नहीं है या हम उस पर तवज्जो नहीं देते। अगर यकीन है तो इस बर्बादी से क्यों नहीं बचते जिसके बारे में मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिना करने वालों को क़यामत के दिन शर्मगाहों से जहन्नुम में लटकाया जाएगा। ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो जाली होगा शर्मगाह के साथ उसको जहन्नुम में लटकाया जाएगा, लोहे के गुर्ज से उसको मारा जाएगा, मारा जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिल्लत उस पे छाई होगी, उससे फरिश्ते कहेंगे, वो जब चिल्लाएगा, वो जब चीखो पुकार करेगा, फरिश्ते कहेंगे दुनिया में तो गुनाह करके अकड़ा करता था, दुनिया में तो गुनाह करके इतराया करता था, दुनिया में तो गुनाह करके खुश हुआ करता था, उस वक्त तुझे अल्लाह का ख्याल नहीं आता था, उस वक्त का था जब गुनाह करके खुश हुआ करता था। अब जब बोया था वो काट, अब जब वो कर रहा है अब भुगत इसको। हम समझते हैं कि सिर्फ जिना की जो आखिरी हद है वही जिना है, नहीं। मिशकात में यह हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इंसान की आंख भी जिना करती है। मिशकात में यह हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान के कान भी जिना करते हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान की जुबान भी जिना करती है। हुजूर फरमाते हैं इंसान के हाथ भी जिना करते हैं। हुजूर फरमाते हैं इंसान के पाँव भी जिना करते हैं। ये मिशकात में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं आंख का जिना बदनिगाही है, ना महरम औरत या ना महरम मर्द को देखना है, देख के लज्जत हासिल करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना महरम औरत या ना महरम मर्द के साथ फोश कलामी करना, इससे कान जिना करते हैं, ये कानों का जिना है। हाथ मिलाना ये हाथों का जिना है। बदकारी की तरफ चल के जाना हुजूर फरमाते हैं ये पाँवों का जिना है। तवज्जो से सुनिए, हुजूर फरमाते हैं यही वो गुनाह है जो इंसान के दिल को माइल करते हैं।
انسان کے دل کو مائل کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جب دل مائل ہو جاتا ہے تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت ضرور تعلیم حاصل کرے، اس امت کی سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے۔ عورت تعلیم ضرور حاصل کرے لیکن باحیا طریقے سے حاصل کرے، با پردہ ہو کے حاصل کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت جو ہے اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو، عورت کو حضور علیہ السلام نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تم آج وومن رائٹ کی آواز اٹھا رہے ہو، تم آج وومن رائٹ پہ شور کر رہے ہو۔ آج تو بہت آسان ہے وومن رائٹ کی بات کرنا، جب وومن کو رائٹ حاصل ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے تو اس وقت وومن رائٹ کی بات کی ہے جب عورت کا کوئی اور پرسان حال نہیں تھا۔ آج تو ماؤں کو بازاروں میں نہیں بیچا جاتا، اس دور میں زمانہ جاہلیت میں عورت کو جا کے ماں کو بازار میں بیچا جاتا تھا، اور میرا نبی اس وقت آیا جس نے کہا کہ ماں بازار میں بیچنے کی چیز نہیں ہے، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تم آج وومن رائٹس کی بات کرتے ہو اور بکواس کرتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ وومن کو رائٹ نہیں دیتا، اور تم آج بات کر رہے ہو بیٹی کے حق کی۔ میرے مصطفیٰ نے اس وقت بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے اس کو عزت دینا سکھایا جس میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تم آج عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس دور میں عورت کے لیے عورت کے حق میں آواز اٹھائی جب بیوی کو لونڈی سمجھا جاتا تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، باہر تم جتنے اچھے بن کے پھرو، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ عورت ضرور باہر آئے، عورت ضرور تعلیم حاصل کرے، عورت ضرور جو ہے وہ معاملات کرے، لیکن با پردہ اور با حیا ہو کے کرے، با پردہ اور با حیا ہو کے کرے۔ حد بے پردہ عورت ہوتی ہے اور کہتی ہے بھئی اب مرد ہمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ ابے تجھے کہا کس نے ہے کہ تو ایسے بے حیائی سے گھر سے نکل؟ تجھے کہا کس نے ہے کہ تو اتنی بے حیائی کا لباس پہن کے گھر سے نکل کر لوگ تجھے دیکھے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیر محرم کو دیکھتا ہے اللہ کریم اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دیتا ہے، اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد کو دیکھ کے لذت لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، اللہ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو غیر محرم کو دیکھ کے بد نگاہیاں کرتا ہے اللہ کہتا ہے اچھا اس میں لذت لینی ہے تو اللہ اس سے سجدوں کی لذت لے لیتا ہے، پھر اسے سجدوں میں لذت نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں رکھے، یا رحمان بسے گا یا شیطان بسے گا، یا اللہ کو بساؤ یا دنیا کی حوث دل میں رکھو۔ بدنگاہیاں کرتے ہو اور پھر کہتے ہو جی سجدوں میں لذت نہیں آتی ہے۔ تجھے کون سے سجدوں کی لذت ملے گی اگر ایسی حرکات کرے گا؟ اگر ایسی میرے پیر و مرشد، میرے ہادی و رہنما، ہمارے رہبر و رہنما، خانقاہ نظام میں ایک ایسا سورج جس کی روشنی سے جہاں روشن ہے، شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل ہی قابو میں نہیں وہ شرمگاہ کو کیسے قابو کرے گا؟ وہ شرمگاہ کو کیسے قابو کرے گا؟ نظروں کو نیچا رکھنا سیکھو، نظروں کو نیچا رکھنا سیکھو۔ خاتون کہتی ہے کہ نا مرد بد نگاہی نہ کرے، مرد ہمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں دکھے۔ جناب آپ کو کہتا کون ہے کہ ایسے لباس پہن کے گھر سے نکلے کہ ہر ایک کی نظر آپ پہ جائے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی شہزادیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادریں جب اپنے گھروں سے نکلا کرتی ہیں، جب اپنے گھروں سے نکلا کرتی ہے۔ کنز العمال میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں باپ پردہ عورت کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ جب باپ پردہ عورت اللہ کے حضور حاضر ہوگی نا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس نے میری رضا کی خاطر پردہ کیا تھا، اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اس کے معاملات کو آسان کر دیا جائے، اس کے معاملات کو آسان کر دیا جائے۔ ناظرین 7 سے 8 منٹ میرے پاس پروگرام کے لیے رہ گئے ہیں، میں نے اسی میں بات کو ختم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی حیا مر جائے نا پھر وہ جو دل آئے کرے، جس کی حیا مر جائے، جس میں حیا ہی نہیں، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کی حیا مر جائے نا پھر وہ جو دل آئے کرے، پھر وہ ایسے ہی جو ہے وہ مثال کے طور پہ سیڑا میں دوڑنے والا گھوڑا ہوتا ہے گویا کہ وہ جدھر دل آئے توڑ پہ،
جس کی حیا مر جائے تو وہ جو دلایا کرے. مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہی حال ہوگا. یعنی قوم کے لیے فرمایا جا رہا ہے, آنے والی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہی حال ہوگا تمہارا, امت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے, جب تمہارے جوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں حدود کو پھلانگنے لگیں گی. صحابہ نے عرض کی حضور ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے جوان بدکار ہو جائیں گے اور لڑکیاں حدود کو پھلانگ جائیں گی؟ حضور نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کے ہوگا, اس سے بھی برا ہوگا. حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے نہیں. یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کے ہوگا. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ ہم نے آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, یہ بھی آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں, واضح دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کو برائی سمجھ بیٹھو گے اور برائی کو بھلائی سمجھ بیٹھو گے. جب تم اچھے کام کو برا کام سمجھ بیٹھو گے اور برے کاموں کو اچھا کام سمجھ بیٹھو گے. یعنی اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے, یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, یعنی اگر کوئی بے حیائی سے رک رہا ہے, یعنی اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کر رہا ہے, یعنی اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, اس کا معاشرہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا, یہ کس دور میں ہے. اور اگر کوئی بے حیائیاں کر رہا ہے, واہ 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 واہ, اس کا تو ثانی نہیں. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ گویا کہ آخری سٹیج ہوگی جب تم برائی کو بھلائی سمجھ بیٹھو گے اور بھلائی کو برائی سمجھ بیٹھو گے. تکبر کتنا بڑا گناہ ہے. آج ہم اس کو اپنا حسن سمجھتے ہیں. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے جن چیزوں پہ ہمیں شرم آنی چاہیے تھی ان کو ہم اپنا حسن سمجھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا نا تم برائی کو بھلائی سمجھ بیٹھو گے اور بھلائی کو برائی سمجھ بیٹھو گے. تکبر کو آج کیا سمجھا جاتا ہے؟ اگر کوئی انسان ایسے ہی مسکین کی طرح بیٹھا ہے نا, گردن پھینک کے عاجزوں کی طرح چل رہا ہے, کہا جاتا ہے اس کو کون پوچھے گا, یہ کیا ہے. اگر دینی مجلس میں بھی بیٹھا ہے تو کہے گا اس کو تو لگتا ہے کچھ آتا جاتا ہی نہیں, اتنی عاجزی سے بیٹھا ہوا ہے. اور کوئی آئے نا اکڑ کے پھون پھان کے ساتھ, جس کی جو ہے وہ گردن میں ایسا سریا ہو کہ گردن ہی, واہ واہ واہ, حضرت کے کیا ہی کہنے, حضرت کے کیا ہی کہنے. یہ پتا چل رہا ہے نا کوئی علم حاصل کیا ہے. آج ہم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کبریائی, یہ تکبر یہ میری چادر ہے, جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا, جب یہ میری چادر ہے تو یہ مجھے ہی جچتا ہے, جو یہ میری چادر ہے اور یہ مجھے ہی جچتا ہے, جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا یعنی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا, میں اسے شدید عذاب دوں گا. آج یہ 4 دن کا گھمنڈ, اس کا بڑا نقصان ہوگا. حضور فرماتے ہیں جو زمین پہ آکڑ کر چلتے ہیں نا, جیسے زمین کے بادشاہ ہیں, زور زور سے پیر مار کر سینہ تان کر چلتے ہیں, اللہ اکبر کے میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں, دولت حسب نسب علم غرور, علم کا غرور. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں ان پہ ذلت چھائی ہوگی. حضور فرماتے ہیں لوگ انہوں اپنے پیروں تلے رون دیں گے. حضور فرماتے ہیں بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے گی. خود سوچو کتنا برا مقام ہے, کتنا برا انجام ہے تکبر کرنے والے کا. آج معاشرے میں ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی, ہم مسلمان ہیں, ہمارے معاشی حالات ایسے ہو گئے, سمجھ نہیں آتی, ہم مسلمان ہیں, ہمارے معاشی حالات اتنے برے ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آتی, ہمارے لیے غیب کی مدد کیوں نہیں آتی. اور بھائی تو غیب کی مدد کے تو انتظار میں ہے, تو انتظار میں تو ہے کہ فرشتے اتر کے تیرے معاملات ٹھیک کرے. اللہ فرما رہا ہے جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ سے اعلان جنگ کر کے تم توقع کرتے ہو کہ تمہارے حالات بہتر ہوں گے, کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک اللہ سے جنگ رکھو گے. آج معاشرے میں سے سود ختم کر دیا جائے, دیکھو اللہ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے, دیکھو اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے. ہمارے معاشی معاملات کی حالت کیسے نہ ہو کہ جب سود اتنا عام ہے, کسی چھوٹے سے ملک کے ساتھ جنگ کر لی جائے تو ملک کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, جو اللہ سے جنگ کرے گا اس کا حال کیا ہوگا. آج اپنے گھر سے سود نکالو, اللہ کی مدد شامل حال ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. رشوت لینے والا اور دینے والا, حضور نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں. آج رشوت معاشرے میں عام ہو چکی ہے. حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے جو اس منصب پہ ہے, الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جس نے پیسے لے کے, رشوت لے کے ناحق فیصلہ کر دیا,
جس نے پیسے لے کے رشوت لے کے ناحق فیصلہ کیا، اللہ اسے اتنی گہری جہنم میں پھینکے گا کہ وہ 500 سال بھی جہنم میں گرتا رہے تو اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ آج مال میں ملاوٹ کی جاتی ہے، گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مال میں ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دکان پہ بیچنے والا دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ناپ تول میں کمی کی قیامت کے دن اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہوگی۔ آج رزق حرام کماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص ہے، لمبے سفر سے واپس آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری سن لے سن لے سن لے۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ اس کا رزق بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کی پرورش بھی حرام کے مال سے ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی رزق حرام سے سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے رزق حرام کماتا ہے اور حج پہ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اس کو جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تمہارے لیے کوئی سعادت نہیں ہے اور تمہارے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی رحمت نہیں ہے۔ آخری حدیث جس پہ میں نے بات کو ختم کرنا، شراب پینے والا اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، امام حاکم اس حدیث کو لائے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب بنانے والا، ان چاروں پہ اللہ لعنت فرما رہا ہے، ان چاروں پہ اللہ لعنت فرما رہا ہے۔ ناظرین آخری بات یہ، اللہ بہت کریم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بہت کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے میرے بندوں سے میں بہت کریم ہوں، میری طرف آ جائے میں معاف فرما دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بندے تو میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح، تو میرے آگے سر جھکا تو صحیح، تو مانگ تو صحیح، جب تو مجھ سے مانگے گا نا، جب تو توبہ کرے گا اور میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرے گناہ زمین کی وسعتوں کے برابر ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہے یا آسمان جتنے کیوں نہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تو میرے پاس آ جائے گا میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کو دیکھ کے تجھے معاف فرما دوں گا، تجھے معاف فرما دوں گا، تجھے معاف فرما دوں گا۔ آج ہمیں ایک لباس دھونے کے لیے کم سے کم ایک بالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اتنا کریم ہے، فرماتا ہے تو ایک آنسو بہا دے میرے خوف سے، توبہ کر کے میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہم اپنے حالات کا پتہ ہے، ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ کریم ہمیں شہوت اعمال سے بچا لے، یا اللہ یا کریم ہمیں ہمارے گناہوں کے برے انجام سے بچا لے، یا اللہ یا کریم توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ کریم جو کہتے ہیں جو سنتے ہیں اس میں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یا کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یا کریم اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ یا کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہمیں تمام امراض سے نجات عطا فرما، تمام امراض سے محفوظ فرما، یا اللہ یا کریم تو ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اکرام AIYQ TV پر اگلے ہفتے اسی وقت اسی دن اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔